کے موضوع کی طرف نشاندہی کی کہ آج کا موضوع ہمارا آداب دعا کے حوالے سے ہے، اور یہ اس میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہنوں میں اکثر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو اپنایا جائے تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں جلد از جلد قبول ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ مومن فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا، اور حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ بزرگ تر نہیں۔ اور ایک اور مقام پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ دعا کو نبی علیہ السلام کس طرح مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، اولیاء اللہ کس طرح اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے، تو اگر ہم اس طریقے سے دعائیں کریں تو یقیناً ہماری دعائیں بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید معلومات لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ دعا کے ایک تو معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور بنیادی طور پہ دعا کے آداب کیا ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقهوا قولی۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کا سوال سنتا بھی ہوں۔ سوال سے مراد یہاں پہ دعا لی۔ جب وہ دعا مانگیں تو میں ان کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم دعا کا مفہوم لیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ بے شک۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آتے ہوئے جلدی میں نماز ادا کی اور چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو بلا کر لایا جائے، جو نماز پڑھ کر چلے گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ واپس بلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ اب اس میں نماز کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ اب اس نے دوبارہ نماز ادا کی، پھر چلے گئے اور نماز کو جلدی میں ادا کیا۔ صحیح۔ پھر حضور علیہ السلام نے بلایا اور پھر بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، آرام سے، اور پھر اس کے بعد میری ذات پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور میری ذات پر درود پڑھنے کے بعد میرا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تم رب سے جو مانگو گے رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہمیں یہ بھی وصیت ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کریں اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھ کر، آپ کی آل اولاد پر درود پڑھ کر جب ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو رب ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، حضرت سری سکتی علیہ رحمہ کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے خدمت میں حاضر تھا، تو ہم ایک سفر میں تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کا خدمتگار تھا، ہم وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، تو ہم ایک سفر پر تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، تو مجھے اپنے پیروں